ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سائنس آف لائف کے تحت لیکچرز میں ہم زندگی کے مادی مظاہر، عوامل و محرکات کا جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی تاحال ریسرچ، تجربات اور ان کے نتائج کی بنیاد پر معلومات، توضیح، تشریح اور جائزہ پیش کرتے ہیں۔ پچھلے 4 لیکچرز میں ہم نے مادی زندگی کی ابتدا اور ارتقاء کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ کس طرح بے جان مادہ جاندار بن جاتا ہے، بظاہر ساکت مادہ متحرک ہو جاتا ہے اور ارتقائی منزلیں طے کرتا ہوا کرۂ ارض پر اپنے وجود کی بقا، حفاظت، ترقی اور پھیلاؤ کا مظہر بن جاتا ہے اور بن گیا اور بنا ہے۔ اس کی اعلیٰ ترین مثال انسان کی شکل میں اپنے شعور، علم، ادراک، آگہی اور ذہانت سے انسانی سوسائٹیز میں تہذیب و تمدن بروئے کار لایا ہے، اور اب ہومو سیپین کی نسل اسپیسیز میں ماڈرن اور الٹرا ماڈرن انسانی گروپس زراعتی، صنعتی اور سائنسی انقلاب کے بعد اور اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا کر رہے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم اسی انقلاب کی بات کریں گے، جس کی بنیاد پر موجودہ ماڈرن اور الٹرا ماڈرن ہیومن گروپس اپنے مستقبل کے لیے نئی راہیں تلاش کر رہے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے لیکچرز میں ڈسکس ہو چکا ہے کہ مادی زندگی کا ارتقاء نیچرل سلیکشن اور قوانین قدرت کے مطابق مستقل جاری رہتا ہے اور جاری ہے، جو موجودہ متنوع موجودات کے مظاہر سے آیا ہے۔ انسانی نسل یعنی ہومو سیپین اسپیسیز میں ماڈرن اینڈ الٹرا ماڈرن انسان ارتقاء کی تاحال اعلیٰ ترین منزل ہے۔ انسان میں علم و ذہانت اور معلومات پچھلی دہائیوں میں غیر معمولی رفتار سے بڑھا ہے۔ سائنٹیفک ریولوشن کے ساتھ اب ٹیکنالوجیکل ریولوشن کا دور ہے۔ انسانی آبادی اور نسل کا وہ طبقہ جو جدید ترین ٹیکنالوجی اپنا رہا ہے، اس کے استعمال سے نسل انسانی کے لیے قدرتی ارتقاء کے ساتھ اپنے علم و ذہانت کے ذریعے پوری اسپیسیز کو ایک نئی اسپیسیز میں تبدیل کرنے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ ایک ایسی اسپیسیز جو نامیاتی یعنی آرگینک اور مشینی اعضاء کے امتزاج پر مشتمل ہو، انسان کے سماعت، بصارت، حواس اور دوسرے اعضاء کی بہتر کارکردگی کے لیے آلات اور مصنوعی اعضاء کی پیوند کاری، ٹرانسپلانٹ، انٹرنیٹ، کمپیوٹر، انفارمیشن ٹیکنالوجی، روبوٹس، انجینئرنگ کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، الٹرا ماڈرن ہیومن بینگز جس ارتقائی منزل میں داخل ہو رہے ہیں، وہاں انسان کی یہ نسل خود اپنا ارتقائی پلان اور ڈیزائن طے کر رہی ہے۔ کیٹرپلر سے بٹر فلائی بننے کی میٹامورفسس کی طرح ایک نئی اسپیسیز بننے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ موجودہ ہومو سیپین اسپیسیز سے ایک نئی پوسٹ ہومو سیپین اسپیسیز
کی جانب بڑھ رہے ہیں، موجودہ حیات و صفات سے ماوراء حیثیت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے تمام آرگینک لمیٹیشنز کو عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کا مقصد لمیٹیڈ لانگیوٹی یعنی لائف سپین، جو عمر کی قید ہے انسان کے لیے، ذہنی کوتاہیوں، منفی رجحانات، بیماریوں اور جسمانی کمزوریوں سے اور کرۂ ارض پر رہنے کی مجبوری، یہ بہت اہم ہے، جو کرۂ ارض پر رہنے کی مجبوری سے آزادی حاصل کرنا ہے مقصد، ایک نئی مخلوق، آفاقی مخلوق جو پوری کائنات میں ٹریول اینڈ آپریٹ کر سکے، دا ہول یونیورس، یونیورسل اسپیسیز۔ اس کے لیے جن جدید ترین ٹیکنالوجیز پر پیش رفت ہو رہی ہے، اس میں سر فہرست سنگولیرٹی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ الٹیمیٹلی مشین اور انسان ایک دوسرے سے انٹرفیس کرتے ہوئے آپس میں مرج ہو جائیں گے۔ یہ سنگولیرٹی کی ایک عمومی تشریح یا تعریف ہے۔ مشینی مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، انسانی دماغ کی میکسیمم پاسبل لمٹ آف انٹیلیجنس سے بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہومونائڈ روبوٹس اس حد تک ہومونائڈ روبوٹس اپنے اگر کبھی ٹی وی پر یا میڈیا میں دیکھا ہو، اس حد تک ترقی یافتہ بنا دیے جائیں گے کہ وہ ہر قسم کے انسانی کام سر انجام دے سکیں، اور انسان روزمرہ کے آفس، گھر، زراعت، فیکٹری کے تمام کاموں کے لیے روبوٹس کو استعمال کر سکے، جس سے نہ صرف انسانی وقت، مستقبل کی پلاننگ، ایجادات، فضائی اور کائناتی سفر اور اپنی خوشی اور سلیکٹڈ اہداف کے لیے استعمال ہو، بلکہ خوراک اور مشینوں کی پروڈکشن اتنی زیادہ ہو کہ ہر چیز کی فراوانی ہو جائے، تاکہ کرۂ ارض کے ہر انسان کے لیے بلا تفریق بنیادی آمدنی، وافر وقت اور سہولتیں میسر ہوں۔ مزید یہ کہ حسب خواہش و ضرورت انفرادی انسانی دماغوں کو ریپلیکیٹ کیا جا سکے اور کسی کمپیوٹر یا روبوٹ میں لگا دیا جائے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی انسانی دماغ کا حصہ بن جائے اور اس سے انٹرفیس ہو جائے۔ بظاہر یہ سائنس فکشن معلوم ہوتی ہے، لیکن اگر پچھلے 100 سال پہلے کی دنیا سے آج کی جدید ترین سائنٹیفک اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے ایڈوانس سٹیج کو دیکھیں تو 100 سال پہلے یہ بھی سائنس فکشن ہی معلوم ہوتی تھی، اور اسی طرح پچھلی چند سینچریز کو کمپیئر کریں تو ہر صدی کی کچھ سائنٹیفک فکشنز آئندہ صدی کی حقیقت نظر آئیں گی۔ جو ایک صدی میں سائنس فکشن معلوم ہوتی ہے، وہ اگلی صدی میں حقیقت بن چکی ہے۔ بہت سی سائنس فکشنز حقیقت بن چکی ہیں۔ پچھلے چند 100 سال میں اگر آپ مقابلہ اور تقابل کریں، ہر صدی میں
پروگریس کی رفتار تیز تر ہو رہی ہے. 21ویں صدی یعنی موجودہ صدی میں تبدیلی کی رفتار صدیوں کے بجائے دہائیوں میں میجر کی جائے گی اور ایکچولی کی جا رہی ہے. سائنس فکشن کو حقیقت کا روپ ڈھلنے میں صدی یا سینچری نہیں، 100 سال نہیں، بلکہ دہائی 10 سال کا وقفہ کافی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ سائنٹیفک انوینٹرس، فیوچرسٹس، انجینئرس اور کارپوریشنس جیسے گوگل، مائکروسافٹ، ایپل، سیمسنگ، ڈارپا جو یو ایس کی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے، ناسا، آئی بی ایم، انٹیل، سنگولر یونیورسٹی، سلیکن ویلی کے سائنسدان، انجینئر اور مجد یہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ سنگولیرٹی کا پہلا دور 2035 to 2040 تک کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ اچیو کیا جا سکتا ہے. اس دور کی لیڈنگ ٹیکنالوجیز اور لیڈنگ سب سے پہلے جو ٹیکنالوجی، سب سے امپورٹنٹ ٹیکنالوجی جو انسانی مستقبل کو کارو آؤٹ کر رہی ہیں ان میں سنگولیرٹی اور اس کے بعد نینو ٹیکنالوجی، بایو ٹیکنالوجی، نیورو سائنس اینڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کمبینیشن ہے. لیکن ہر ایڈوانس ٹیکنالوجی کے ساتھ اور اس کے ذریعے ایڈوانس پروگریس بھی ہوتی ہے، لیکن ایڈوانس رسک بھی آتا ہے. یہ ساتھ ساتھ سلسلہ چل رہا ہے. جیسا کہ نیوکلیئر اور کیمیکل ٹیکنالوجیز کے ساتھ نیوکلیئر اینڈ کیمیکل ویپنس آئے، اسی طرح ان نئی کمبائنڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ جنگی آٹومیٹک ٹرمینیٹر روبوٹس آ سکتے ہیں، مولیکولر نینو ویپنس آ سکتے ہیں، یعنی نینو ویپنس جو انسیکٹس کی طرح آپریٹ کریں. وائرس کے خطرناک جینیٹک سٹرینز کریٹ کیے جا سکتے ہیں، وہ بھی وجود میں آ سکتے ہیں اور آئیں گے. موجودہ الٹرا ماڈرن ہیومنس اور نئی پوسٹ ہیومن اسپیسیز اور پوسٹ ہوموسیپین اسپیسیز کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ کیا اس کا انٹیلیجنس ان خطرات سے نبردآزما ہو سکے گا. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ یہ یوٹوپیا اور ڈسٹوپیا کی سرحد ہے. کیا پوسٹ ہیومن اسپیسیز کے ایمرج ہونے سے پہلے یا بعد میں یا فوراً بعد میں یہ اسپیسیز اپنے آپ کو تباہ تو نہیں کر لے گی؟ اس کے بھی بہرحال بہت امکانات ہیں. نہ صرف یہ کہ وہ حادثات جو کائنات سے کوئی افلاکی جسم آ کے کرۂ ارض پر ٹکرا جائے، یا خود یہ انسان نیوکلیئر اور کیمیکل ہتھیار استعمال کرے اور یہاں لائف کو ختم کر دے. دونوں صورتوں میں یہ چیز پاسبل ہے، کیونکہ وہ ٹیکنالوجیکل پاور
جو انسان کو آبادی اور فلاح کی معراج تک لے جا سکتا ہے، وہ بربادی کے عمیق اندھیرے میں بھی لے جا سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پوسٹ ہیومن اسپیسیز مکمل طور پر سیلف ریپلیکیٹنگ الیکٹرو میکینیکل مخلوق بن جائے۔ یہ جس طرح سے یہ آبجیکٹو ہے ان ٹیکنالوجیز کا الٹیمیٹ، اور جو پوٹینشیل نظر آ رہا ہے، اور آرگینک ہیومن اسپیسیز ایکسٹنکٹ ہو جائے۔ یہ بہرحال ہم پچھلے لیکچرز میں ایوولوشن کے سلسلے میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں، عرض کر چکے ہیں، بتا چکے ہیں کہ مختلف اسپیسیز انسٹنکٹ ہوتی رہتی ہیں، اور یہ ایوولوشن کا ایک لازمی حصہ ہے۔ نئی مخلوق انٹر گیلیکٹک ہو اور کاربن کے علاوہ کسی اور سبسٹینس یا ایلیمنٹ، فوٹون یا انرجی یا پارٹیکل پر بیس ہو، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری طرح آرگینک ہو اور کاربن بیسڈ ہو۔ ایک اہم اسپیکٹ یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجیکل پروگریس کو حکومتوں سے زیادہ پرائیویٹ انٹرپرینورس اور ملٹی نیشنل کارپوریشنز لیڈ کر رہی ہیں۔ اب ہم ان ٹیکنالوجیز کا مختصر تعارف پیش کریں گے تاکہ ان کے پیرامیٹرز اور پوٹینشلز کو سمرائز کیا جا سکے۔ تو سب سے پہلے جیسے میں نے عرض کیا تھا، جو فور فرنٹ میں لیڈنگ ٹیکنالوجی ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سنگولیرٹی کے نام سے اس کو نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے ذریعے مشین میں انسانی ذہانت ڈالی جا سکے۔ تو پہلے مرحلے میں کمپیوٹر کا ایڈوانسڈ ورژن کہا جا سکتا ہے، یعنی انسانی دماغ اور کمپیوٹر کو انٹرفیس کیا جا سکے، کمپیوٹر سے سوال جواب کیا جا سکے، کمیونیکیٹ کر سکیں ڈائریکٹ۔ بعد کے مراحل میں کمپیوٹر کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کیا جائے۔ کمپیوٹر کے ذریعے سائنس اور ٹیکنالوجیکل ترقی اور نئی دریافتوں کو ممکن بنایا جا سکے، اور آخر کار کمپیوٹر کی ذہانت اتنی زیادہ ہو جائے کہ وہ انسانی ذہانت کی سرحد پار کر لے۔ اس طرح ذہانت کی اعلیٰ سے اعلیٰ تر درجات طے کیے جا سکتے ہیں اور طے کیے جا سکیں، جو نہ صرف انسانی ذہنی کیپیسٹی سے تجاوز کرے بلکہ انسانی جسمانی کمزوریوں، جذبات اور منفی طرز عمل سے مبرہ ہو۔ انسانی یادداشت کی لمیٹیشنز اور کم وقتی، کیونکہ یادداشت ایک ٹیمپرری فیکٹر ہے یادداشت میں، انسان کی یادداشت میں، تو اس کا ازالہ ہو، اور یادداشت نہ صرف ان لمیٹڈ ہو بلکہ پرماننٹ ہو۔ یہ اس کا ایک اہم نقطہ ہے۔ دوسری نمبر پر جو ٹیکنالوجی ہم سمجھتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے سنتھیٹک بایولوجی۔ جیسا کہ پہلے بھی ڈسکس ہوا ہے کہ زندگی کی بنیاد میں ایٹم ہے، اور مادی زندگی ایٹم سے بنے ہوئے مالیکیولز اور سیلز پر مشتمل ہے۔ کریئرز پر قدرتی کیمیائی عناصر، یعنی جنہیں آپ کیمیکل ایلیمنٹس کہتے ہیں، ان کی اوریجنل ایلیمنٹس کی تعداد 94 ہے جو دریافت ہوئی ہے، جبکہ
24 یا 24 عناصر خود سائنسدانوں نے مختلف کمبینیشن، پرموٹیشن، مینپولیشن کے ذریعے بنائے ہیں۔ اس طرح کل 118 عناصر کرۂ ارض اور کائنات کی ہر موجودات میں، پورے یونیورس کے جو بھی آبزرویبل افلاکی اجسام ہیں اور جو بھی کرۂ ارض پر حیات اور جو بھی موجودات ہیں، ان سب کی بنیاد میں یہ کسی نہ کسی شکل اور کسی نہ کسی کمبینیشن میں موجود ہے۔ عناصر ایٹم کے مرکز میں پروٹون کی تعداد کے مطابق شناخت کیے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہائیڈروجن میں 1 ہوتا ہے، کاربن میں 6 پروٹون ہوتے ہیں، آکسیجن میں 8، سلفر میں 16، آئرن میں 26 اور پلوٹونیم میں 94 وغیرہ، یعنی ہر اس میں ایلیمنٹ میں ڈفرینٹ نمبر آف پروٹونز ہوتا ہے، اور صاف ظاہر ہے کہ وہ پروٹونز جب ہوتا ہے تو وہاں نیوٹرون بھی ہوتا ہے اور وہاں الیکٹران بھی ہوتا ہے، تو وہ سارا کمبینیشن جو ہے اس کی حیت و صفت طے کرتا ہے، اس کے تمام اثرات متعین کرتا ہے۔ یہی ایلیمنٹس جب مختلف پرموٹیشن کمبینیشن میں ملتے ہیں تو مختلف مالیکیولز وجود میں آتے ہیں، جن کے مختلف مجموعے سیلز، خلیات ہوتے ہیں، جو ہر نامیاتی جسم اور آرگنزم، ہر قسم کی زندگی بمائے حیوان و انسان کے ثانوی بلڈنگ بلاکس اینڈ بلڈنگ مٹیریل ہوتے ہیں۔ جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی سے آلات، مشینوں، معلومات، ڈاٹا کے ذریعے کوارک سے لے کر کوارک جو اب تک کا انڈیویزبل پارٹیکل ہے، کیونکہ ایٹم میں پروٹون اور نیوٹران ہے، پروٹون اور نیوٹران کوارک سے بنے، 3 کوارک سے بنے، تو وہ انڈیویزبل۔ تو کوارک سے لے کر ہم دیکھ رہے ہیں کہ عنصر، ایٹم، مالیکیول، سیل، تمام چیزیں، کوارک، پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران، مالیکیول، سیل، ان سب کا عملی مادی مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی اب اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان کو ہم آبزرو کر سکتے ہیں، ان کے اثرات کو آبزرو کر سکتے ہیں، اور ان کے اندرونی میکینزم کو آبزرو کیا جا رہا ہے اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ کارک سے لے کر تمام ایٹم اور ایٹم کی حد تک جتنے بھی نینو پارٹیکلس ہیں ان شامل ہیں، اور نہ صرف آبزرو اور ریکارڈ کیا جا رہا ہے بلکہ مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری ٹیکنالوجی ان کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے، کر رہی ہے اور مزید کرے گی۔ ڈی این اے، آر این اے، مائٹوکونڈریا کس طرح کام کرتے ہیں، کس طرح یہ امینو ایسڈ، انزائم، شوگر، پروٹینز بناتے ہیں، اور پھر پروٹین کس طرح اعضاء و جوارے بناتے ہیں، یہ آبزرو کیا جا رہا ہے، ریکارڈ کیا جا رہا ہے اور مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے۔ اور اب یہ کوئی پوشیدہ معمہ نہیں رہا کہ ڈی این اے کا پورا سیکوینس بن گیا ہے، اس میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ جانوروں کو اور جانداروں کو کلون کیا جا سکتا ہے، اور کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ لیبارٹری میں اسٹیم سیل سے زندہ اعضاء بنائے جا رہے ہیں،
زندہ اعضا بنائے جا رہے ہیں اسٹیم سیلز لیبارٹری میں. مصنوعی طریقے سے سیل اور پروٹین بنائی جا رہی. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصنوعی زندگی تشکیل دی جا رہی ہے. یہ صلاحیت سائنس نے مادی زندگی کے لیے حاصل کر لی. ٹیسٹ ٹیوبس میں مصنوعی حیات ترتیب دی جا رہی ہے. ڈیزائنر بیبیز بنانے کی صلاحیت موجود ہے. اور ابھی حال ہی میں چائنا میں یہ اٹیمپٹ کی جا رہی ہے اور اس کی شاید ابھی تک پرمیشن نہیں دی گئی ہے، لیکن وہ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہیں کہ وہ اس کو پریکٹیکلی کوئی ڈیزائنر بیبی بنائیں. مصنوعی اور مشینی اعضاء کی پیوند کاری ہو رہی ہے جو عام ہے. اسے سنتھیٹک بایولوجی کا پہلا سٹیج کہا جا سکتا ہے جو تکمیل ہو چکا ہے. اگلے سٹیج میں تعین عمر کی جینز کو، جو جین ایجنگ سے متعلق ہے، وہ جین جو ایج کرتی ہے، جو ٹائم سپین طے کرتی ہے. یہ تجربات ہو رہے ہیں کہ انسان کی اوسط عمر صحت مندی کے ساتھ بڑھ جائے، یعنی 100 سال سے بڑھ کر 200 سال ہو جائے اور 1000 سال تک پہنچ جائے. لیکن حتمی ہدف بہرحال انسان کو امر بنانا ہے. یہ الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے اس کا، جو انسانی امیجینیشن کی انتہا بھی ہے. انسانی امیجینیشن کی حد بھی یہی ہے کہ وہ امر بن جائے. اس میں نامیاتی اور مشینی تناسب اہم ہے، جو سیلف ریپلیکیشن کے علاوہ یہ صلاحیت بھی پیدا کر سکے کہ انسان خود کو کسی بھی حیت میں ڈھال سکے اور یونیورسل کاسمک سپر ہیومن، نہ صرف یہ کہ کرۂ ارض پر بلکہ یونیورسلی ایک سپر ہیومن اسپیسیز بن جائے. اور اس کو سائبورگ کا نام دیا گیا ہے. اس انسان کو جو سپر ہیومن، سپر انٹیلیجنٹ، یونیورسل، کاسمک، انٹر گیلیکٹک اور پوری اسپیسیز اس کی ہمارے ہومو سیپین سے جو ٹرانسفارم ہو تو وہ سائبورگ اسپیسیز بن جائے گی. اس کے بعد دوسری اہم ٹیکنالوجی آتی ہے نینو ٹیکنالوجی. حیات کے ارتقاء مستقبل میں، یعنی مستقبل میں جو ایوولوشن مادی زندگی کا ہو رہا ہے، اس میں نینو ٹیکنالوجیز کا بہت پیوٹل رول ہے. ہومو سیپین اسپیسیز کی خود کار سیلف جنریٹڈ رفتار اور سمت کا اس پر بڑی حد تک دار و مدار ہے، اس ٹیکنالوجی پر، کیونکہ یہ حیات کے بنیادی بلڈنگ بلاکس، ایٹم اور مالیکیول کے سائز اور لیول پر آپریٹ کرے گی. جس لیول پر مالیکیولز آپریٹ کر رہے ہیں یہ اس لیول پر آپریٹ کرے گی. یہ ایٹمک لیول پر آپریٹ کرے گی نینو ٹیکنالوجی. اس کے سائز جہاں یہ صرف کاربن کی پابند نہیں ہوگی
کاربن بیسڈ صرف نہیں ہوگی، بلکہ مختلف حیاتیاتی میٹیریلز مشتمل ہوں گے، جن میں گریفین آلریڈی کریٹ کی جا چکی ہے، یا ڈسکور کی جا چکی ہے، یا بنائی جا چکی ہے، مینوفیکچر کی جا چکی ہے گریفین، اور مختلف کمپوزٹ مکس اس کے بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ مقابلتاً چھوٹے، ہلکے اور مضبوط تر ہوں، کیونکہ یہ خون کی نالیوں میں جہاں تک حیات کا، مادی حیات کا تعلق ہے، ہر آرگینزم میں جو بلڈ ویسلز ہیں یہ ان میں سفر کے قابل ہوں، یہ اتنے چھوٹے ہوں کہ خون کی نالیوں میں، انسان کی خون کی نالیاں ہیں اس میں سفر کے قابل ہوں، جس طرح دوسرے عناصر اور مالیکیول جیسے بلڈ سیلز آپ کے خون کی نالیوں میں سفر کرتے ہیں، ہیموگلوبن، تو اس سائز اور فلیکسیبلٹی کی مشینیں جنہیں نینو بورڈز جسم کے اندر اور باہر یہ آپریٹ کر سکیں، اور اس کی دوسری مثال بیکٹیریا اور وائرس آپریٹ کرتے ہیں جس طرح سے۔ اب ہم اسکیننگ، ٹنلنگ مائکروسکوپ اور ایٹمک فورس مائکروسکوپ کی ایجاد سے آلریڈی اس لیول پر کام ہو رہا ہے، اور ایجادات موجود ہیں، انیشل ایجادات موجود ہیں، جیسے سولر سیلز میں سلیکون چپس، بیٹریز، پالیمرز، فیول سیلز، کمپیوٹر چپس آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چپ میں 72 ملین کنیکشنز ہیں، بایو میڈیسن ہے، اور جسم کے اندر خلیوں رگوں میں میڈیسن ڈیلیوری سسٹم بن رہا ہے کہ جو خون کی نالیوں سے گزرتا ہوا جسم کے اندر سیلز میں ڈائریکٹ ڈیلیور کرے میڈیسن۔ اس کے بعد جو اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجی اہم ہے وہ ہے نیورو ٹیکنالوجی، یعنی دماغی ٹیکنالوجی، نیورو ٹیکنالوجی، ہیومن برین کی ورکنگ اسٹڈی اور میکینزم معلوم کرنے اور مستقبل کے ارتقاء کے لیے اس کے میکسیمم پوٹینشیل کو معلوم کرنے اور اس میں آپٹیمم انہینسمنٹ کے امکانات کے لیے برین کمپیوٹر انٹرفیس کیا جا رہا ہے، کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، بہت ایڈوانس کام ہو رہا ہے، اور وہ سر فہرست ہے برین کمپیوٹر انٹرفیس۔ اس کے ذریعے کمپیوٹر کو برین کے ذریعے کنٹرول کیا جائے، آپ ماؤس اور کلک یہ سب نہیں، بلکہ کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے اور آپ اپنے ذہن سے اسے کنٹرول کر رہے ہیں اور انسانی برین میں پورا کمپیوٹر اور انٹرنیٹ لوڈ کر دیا جائے، سب کچھ وہاں موجود ہے۔ جب آپ چاہیں، جب آپ کا ذہن کہے کہ اب یہ ہمیں معلوم کرنا ہے، تو بجائے آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں، آپ کے ذہن میں وہ چیز آ جائے، یہ پورا تو اس طرح سے دماغ اور کمپیوٹر انٹرچینجبل ہو جائیں گے اور تمام ڈاٹا، کیلکولیشنز، کانٹینٹس، میموری یہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے
اور ہو جائے اور حسب خواہش استعمال اور اخذ کی جا سکے. یہ ہے اس کا آبجیکٹ. مزید یہ کہ کمپیوٹر میں دماغی صلاحیتیں داخل کر دی جائیں جس کے ذریعے وہ مسائل کے حل، ڈسیشن میکنگ، جو سب سے امپورٹنٹ کام ہے ذہانت کا، ڈسیشن میکنگ، سیلف لرننگ اینڈ آف سبجیکٹس اینڈ لینگویجز، یعنی کمپیوٹر میں یہ صلاحیت داخل کر دی جائے کہ وہ سیلف لرننگ کر سکے کنٹینٹس کی اور لینگویجز کی کر سکے، اور اس طرح سے وہ انسان سے، جیسا ہم نے ابھی عرض کیا تھا، انسان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکے. ہم کمپیوٹر سے کمیونیکیٹ کریں، انٹریکٹ کریں، کر سکتے ہیں. موجودہ مستعمل مشینیں جو بیرونی طور پر برین کی ایکٹیویٹیز کو اسٹڈی، مانیٹر اور مینوپولیٹ کر سکتی ہیں، موجودہ جو موجود ہیں ان میں ای ای جی، ای ایم جی، ای او جی، ایف ایم آر آئی، پی ای ٹی اور ایم ای جی شامل ہیں. لیکن دوسری سٹیج یہ ہے کہ برین کے اندر امپلانٹ کے ذریعے کام لیا جا سکے، جیسے برین پیس میکر، ریڈیو کنٹرول اسٹائموسیور اور نیورو پروستھیٹک اور جسمانی اعضاء کو تھاٹ کنٹرول کیا جا سکے. اس طرح نینو اسکیل الیکٹرو کیمیکل الیکٹروڈ ارے سوئچ، نینو بورڈز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، امبیڈڈ سینسرز وغیرہ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. یہ ایلس ان دا ونڈرلینڈ والی بات نہیں ہے، یہ ایکچولی ان پہ سب پہ کام ہو رہا ہے. اب ہم آتے ہیں روبوٹکس کی طرف. یہ جدید ٹیکنالوجی کی اہم ترین ایجادات میں سے ایک یونیک حیثیت رکھتے ہیں. ان کی حیثیت یونیک ہے. یونیک کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ ان کے استعمال کی ڈائیورسٹی اور ڈائمینشن ہومو سیپین اسپیسیز کے مستقبل کو ڈیفائن کرتی ہے، ان روبوٹکس کے ڈیولپمنٹ کو. یوں تو ان کا پریمیٹیو امیجنری کانسیپٹ قدیم زمانے سے ملتا ہے، لیکن 20ویں صدی کے شروع میں سائنس فکشن کی وجہ سے اس کے بارے میں اویئرنیس اور کیوریوسٹی بہت بڑھ گئی اور بڑھتی چلی گئی. 20ویں صدی کے وسط میں ان کا استعمال شروع ہوا، صنعت میں، زراعت میں، تجارت میں، فیکٹریز میں، آفس میں اور گھروں میں آنا شروع ہو گئے. اس وقت موجودہ دور میں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پیشہ ور ملازمین اور ورکرز کے لیے ان کے جاب سیکیورٹی کا پرابلم ہو گیا. وہ ایکچولی وہ ایک ڈفرینٹ سبجیکٹ ہے کہ آیا وہ روبوٹس کے آنے سے جابس کی سیکیورٹی کس حد تک متاثر ہوتی ہے اور کس حد تک متاثر نہیں ہوتی، اس کا کیا آلٹرنیٹ ہو سکتا ہے، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے. لیکن عام ورکر کو، ان ورکرز کو جن کی جگہ خاص طور پر فیکٹری میں اور کارخانوں میں اور مینوفیکچرنگ ایریاز میں جو آٹومیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے جو ورکرز ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ان کے لیے وہ ملازمتیں بہت سے ایریاز میں اب نہیں ہیں، اور وہ آلٹرنیٹ ملازمتیں یا آلٹرنیٹ کام کر رہے ہیں، کیونکہ مشینوں کی اسپیڈ، آٹومیشن، پروڈکٹیوٹی اینڈ پریسیشن یہ اہم ہے کا مقابلہ انسان سے مقابلہ ممکن نہیں ہے.
انسان نہیں کر سکتا۔ 21ویں صدی کے آتے آتے روبوٹس ہر شعبے اور فیلڈ میں چھاتے جا رہے ہیں، فضا میں، زمین پر، سمندر میں، بغیر ڈرائیور کے گاڑی چلا رہے ہیں، فضا میں بغیر پائلٹ کے ڈرون اڑ رہے ہیں، بغیر پائلٹ کے، اور سمندر کی تہہ تک بغیر کیپٹن کے سب مرین، یعنی روبوٹ کے ذریعے، ریموٹ کے ذریعے سب مرین آپریٹ ہو رہی ہے سمندر کے اندر۔ اسی طرح ڈسٹریبیوشن اینڈ ڈیلیوری آف گڈس اینڈ سروسز کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہومونائڈس یعنی انسانی شکل کے روبوٹس فیکٹری، گھر، دفتر اور اسٹورز میں کام کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے شاید کبھی اس سے آپ کا واسطہ پڑا ہو، لیکن جو لوگ جاپان گئے ہیں ان کو ضرور کسی نہ کسی جگہ ان کا واسطہ پڑا ہوگا۔ ان روبوٹس کے اندر کمپیوٹر لگا دیے گئے ہیں جو اس طرح سے پروگرامڈ ہیں کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور کچھ لمیٹیڈ ایریاز ہیں جن کے بارے میں وہ سوال جواب کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، اور کچھ انسانی احکامات کے مطابق کام انجام دیتے ہیں۔ روبوٹک سسٹم کا جو بہت اہم استعمال ہے وہ انسانی جسم میں آپریشنز کے لیے۔ اب روبوٹس انسانی جسم میں جو نازک اور بڑے اور میجر آپریشنز ہیں ان کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اور ابھی حال ہی میں اگر ناظرین نے کبھی ملاحظہ کیا ہو، کیونکہ یہ بڑی خبر پچھلے چند مہینے پہلے تھی، کہ آئی آپریشن کے لیے ایک نینو روبوٹ کو پروگرام کیا گیا جسے اس آنکھ میں، آئی میں ڈال دیا گیا، اور اس پروگرام کے مطابق اس نے آنکھ کے اندر آپریشن کیا اور پھر اس کو نکال لیا گیا۔ صرف جو ڈاکٹر صاحب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا۔ اسی طرح سے انسیکٹسائڈز کے روبوٹس بنائے جا رہے ہیں۔ انسیکٹسائڈز، ماسکیٹو، فلائی، یہ سائز کے روبوٹ بن رہے ہیں، اور ملٹری، جنگی ہتھیار اور فوجیوں کی جگہ استعمال کرنے پہ ان کو کام ہو رہا ہے کہ فوجی کے بجائے روبوٹ ہوں، جنگی ہتھیار روبوٹک ہوں سارے، کیونکہ بغیر پائلٹ کے ڈرون میزائل اور بمباری کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ روبوٹ سے میزائل پھینک رہے ہیں، روبوٹ سے بمباری کر رہے ہیں، اس میں کوئی پائلٹ ہے ہی نہیں، اس میں آپ انسان انوالو ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اب تک روبوٹس انسانی کنٹرول، ہدایت اور پروگرام کے مطابق کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے کہ ان میں پورے کمپیوٹر کی ڈاٹا، انفارمیشن، میموری، صلاحیتوں کو ڈال کر ان کو خود کار کر دیا جائے، ان کو آٹومیٹک کر دیا جائے۔ یہ ان تمام پروگرامڈ ایریاز میں جو ان میں ڈال دیے گئے ہیں، کسی انسان کی ہدایت، انسٹرکشنز یا احکام کے لیے توقع نہ کریں اور خود ہی کریں اس کو، اور اس بنیاد پر فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کر دی جائے کہ بغیر انسانی احکام کے، بغیر انسانی انٹرونشن کے یہ خود فیصلے کریں۔ سیلف پروگرامنگ
self organizing, replicating, organic computers بنانے کی بات بھی ہو رہی ہے اور اس پہ بھی کام ہو رہا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب آپ اس پروگرام کو انسانی احکام سے اور انسانی ہدایت سے اور انسان کے کنٹرول سے ڈیٹیچ کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر وہ انسان کے کنٹرول میں تو نہیں رہے گا. یہ جو خطرہ ہے کہ یہ انسان کے کنٹرول سے آزاد ہو کر انسانی نسل کے خصوصاً پسماندہ گروپ کو محکوم بنا سکتا ہے، اور نہ صرف پسماندہ گروپ کو بلکہ پوری انسانی نسل کو تباہ کر سکتا ہے. پچھلے سالوں میں بہت سی فلمز آئی ہیں جس میں میٹرکس اور ٹرمینیٹرز اور یہ کہ کس طرح سے جب روبوٹس انسانی احکام سے آزاد ہو جائیں، انسان کی خود سے آزاد کر لیں انسان کے احکام سے اپنے آپ کو، تو کس طرح سے وہ تباہی پھیلا سکتے ہیں. تو یہ تو پوری انسانی نسل کی تباہی کا سبب بھی بن سکتے ہیں. تو اصل ہدف جو ہے انسان، کمپیوٹر، مشین اور روبوٹس کو ملا کر ایک نئی اسپیسیز بنانا ہے. تو یہ سارے خطرات اپنی جگہ ہیں، اور لیکن جو آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ پوری نسل ہومو سیپین کی ایک نئی نسل بن جائے. یہ اصل اس کا جو ہدف ہے، جس میں میکسیمم لمٹس آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس ڈالی جائے، اور یہ سائبورگ جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا تھا کہ ایک سائبورگ کے روپ میں ڈھل جائے، یعنی ایک نئی سائبورگ اسپیسیز وجود میں آ جائے اور یہ کرۂ ارض سے ڈیٹیچ ہو سکے. یہ ٹرانس ہیومنزم اس کو کہا جاتا ہے، ٹرانس ہیومن. یہ جو اسپیسیز ہوگی اور یہ کائنات میں سفر کرنے والی سپر انٹیلیجنس، سپر پاور، انٹر گیلیکٹک مخلوق ہوگی. اب یہ ہم آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم اسی یہیں ختم کریں گے، اور اگلے لیکچر میں جو آئندہ سنڈے کو اسی وقت ہوگا انشاءاللہ، اس میں ہم اس کے مزید ڈیولپمنٹ اور سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. خدا حافظ.